الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وقال الله تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دین دو چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل. اللہ رب العزت نے ان دونوں کی وجہ سے اور ان دونوں پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے اور آخرت میں نہ ختم ہونے والے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. عقیدہ اور عمل ان دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن ان دونوں میں عقیدہ کی اہمیت زیادہ ہے. عمل کی اہمیت بنسبت عقیدہ کے کم ہے. میں عقیدہ اور عمل میں چند فرق آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ عقیدہ کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے، عمل کا عقیدہ سے تعلق کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے. عقیدہ اور عمل میں 4 فرق بیان کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1 نجات کا مدار ڈائریکٹ جنت میں جانے کا مدار عقیدہ پر ہے. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو جنت میں جا سکتے ہیں. اگر عقیدہ میں کوتاہی ہے تو جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. بنسبت عمل کے اگر عمل میں کوتاہی ہے تو اس کے بغیر یعنی کوتاہی کو ہوتے ہوئے بھی یا عمل کے نہ ہوتے ہوئے بھی نجات ممکن ہے. عمل کے بغیر بھی نجات ممکن ہے، لیکن عقیدہ اور عقیدہ کے صحیح ہونے کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا، دل سے اس کا اقرار کیا، جنت میں داخل ہوگا. جس آدمی نے
عمل میں کوتاہی کی، رب تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر جنت میں جائے، لیکن رب تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف بھی فرما سکتے ہیں اگر عقیدہ ٹھیک ہے، عمل میں کوتاہی ہے۔ رب تعالیٰ کسی کی سفارش سے بھی معاف فرما سکتے ہیں۔ قیامت کے دن سفارش ہوگی، ظاہر بات ہے سفارش کی ضرورت گناہ گاروں کو ہے، جو نیک ہیں ان کو سفارش کی ضرورت تو نہیں۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، حفاظ کرام بھی سفارش کریں گے، صالحین بھی سفارش کریں گے۔ تو اگر کوتاہی عقیدہ میں ہے تو نجات ممکن نہیں ہے، ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اگر عمل میں کوتاہی ہے تو پھر بھی جنت میں جانا ممکن ہے کہ رب تعالیٰ کسی کی سفارش سے معاف فرما دے اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے، یا خود اپنی رحمت سے معاف کر دے اور جنت میں داخلہ یقینی بنا دے۔ تو پہلا فرق نجات اور عدم نجات کا ہوا۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، نجات ممکن نہیں ہے۔ عمل ٹھیک نہیں ہے، کوتاہی ہے تو نجات ممکن ہے۔ نمبر 2 فرق، عقیدہ کی مثال اصل کسی ہے اور عمل کی بنیاد فرع کسی ہے۔ اصل کہتے ہیں بنیاد کو، فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ جو فرق اصل اور فرع میں ہے وہ فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ تیسرا فرق، یہ اس کو دوسرے کی تشریح سمجھ لیں کہ عقیدہ اور عمل میں یہ فرق ہے، عقیدہ کی مثال بنیاد کسی ہے، عمل کی مثال اس بنیاد پر ہونے والی تعمیر کسی ہے۔ اگر کسی عمارت کی بنیاد ٹھیک ہو تو تعمیر بھی اوپر ٹھیک ہوگی، اگر بنیاد ٹیڑھی ہو تو تا آسمان تعمیر کر لیں ساری کی ساری عمارت ٹیڑھی ہوگی۔ عمارت کے سیدھا ہونے کے لیے اور صحیح ہونے کے لیے بنیاد کا صحیح ہونا ضروری ہے، عمل کے صحیح ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے عقیدہ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو عقیدہ کی مثال یا عقیدہ یہ بنیاد کی طرح ہے اور عمل یہ اس پر ہونے والی تعمیر کی طرح ہے۔ عقیدہ اور عمل میں چوتھا فرق محل کا ہے۔ عقیدہ کا محل دل ہے، جبکہ عمل کا محل انسان کے ظاہری اعضاء ہے۔ عقیدہ کا محل دل ہے اور عمل کا محل انسان کے ظاہری اعضاء ہے۔ جو فرق دل اور باقی دوسرے اعضاء میں ہے وہ فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ توجہ فرمائیں، میں نے عرض کیا عقیدہ کا محل دل ہے، اور دل شریان نہیں جب پڑا رہتا، بلکہ دل کے لیے کیا ہے، اللہ رب العزت نے ایک مقام اور خاص مقام کا اہتمام فرمایا ہے۔ دل کو چھپا کے رکھا جاتا ہے سینے کے اندر، اور عقیدہ اس کا محل دل ہے۔ عقیدے کو بھی دل میں چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ عقیدہ چونکہ ایمان چونکہ بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے، اس لیے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور اس کا محل بھی، اس کی جگہ بھی وہ ہے جو انسان کی اعضاء میں چھپی ہوئی ہے۔ اعمال، نماز، روزہ وغیرہ، حج اور دنیا کے یہ معاملات لین دین کے شریعت کے مطابق ہیں، ظاہری اعضاء سے ہوتے ہیں۔ اب جو چیز جتنی قیمتی ہے اس کو اتنا ہی چھپا کے رکھتے ہیں۔ ایمان بہت قیمتی ہے، اس لیے اس کو دل میں چھپایا اور دل کو انسان کے سینہ کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سامان ایسا ہوتا ہے جو گھر میں رکھنے کا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں گھر کے اندر ویسے ہی باہر پڑی رہتی ہیں،
ان کی حفاظت کا خاص اہتمام نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو نہ صرف یہ کہ کمرے میں رکھا جاتا ہے بلکہ کمرے میں بھی محفوظ جگہ بسا اوقات تجوری کا اہتمام کرتے ہیں، تجوری کے اندر بھی کسی خاص لاک کے اندر رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ قیمتی ہے۔ جواہرات، سونا یہ گھر کے اندر عام پڑا نہیں رہتا۔ گھر کے اندر آلو پیاز موجود ہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، گھر کے اندر آلو پیاز موجود ہیں، سبزیاں موجود ہیں گھر کے اندر، سے میں ویسے پڑی ہیں، ان کو تجوری میں سنبھال کے کوئی نہیں رکھتا، لیکن جواہرات کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات آدمی جواہرات کے لیے اپنے گھر کو بھی غیر محفوظ سمجھتا ہے، بلکہ بینک میں رکھوانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ شاید عمل بھی اس پر ہوا ہو، بینکوں کے باہر لکھا ہوتا ہے لاکر دستیاب ہے۔ بینکوں کے اندر خاص ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کے زیورات اور قیمتی چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بینک میں محفوظ کی جاتی ہیں اور بینک اس کے پیسے لیتا ہے، بلکہ باہر باڈی گارڈ بھی کھڑا کیا جاتا ہے حفاظت کے لیے، اور اس کے پاس گن ہوتی ہے، اور وہ ہتھیانے والے پر رحم نہیں کرتا بلکہ جان سے بھی مار دیتا ہے اگر کوئی آدمی قیمتی چیز کو ہتھیانے کی کوشش کرے۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہے اس کو سنبھالنے کا اہتمام اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے جگہ اتنی ہی زیادہ محفوظ تلاش کی جاتی ہے۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی ایمان ہے، چیزوں میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے دل کا انتخاب کیا، اور دل وہ جگہ ہے جو کہ اعضاء میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ تو عقیدہ اور عمل میں فرق یہ ہوا کہ عقیدہ کا محل دل ہے اور اعمال کا محل انسان کے ظاہری اعضاء ہے۔ تو جو فرق دل میں اور باقی اعضاء میں ہے وہ فرق عقیدہ اور عمل میں ہے، وہ فرق عقیدہ اور عمل۔ میں آپ کی توجہ کو اپنی طرف لانا چاہتا ہوں۔ جب آپ خوب توجہ سے بیٹھیں گے نا، میں تسلسل سے بات کروں گا، میں ایک بات کو 2 مرتبہ دہرا رہا ہوں، 3 مرتبہ دہرا رہا ہوں، تو بات ساتھی کی توجہ نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ میری طرف آپ جب پکا دیکھنا شروع کریں گے نا، میں تسلسل سے بات شروع کر دوں گا۔ پانی ہے تو عقیدہ کا محل دل ہے، عمل کا محل انسان کے ظاہری اعضاء ہیں۔ اور آپ غور فرمائیں، چونکہ عقیدہ کا محل دل ہے اور اعمال کا محل انسان کے ظاہری اعضاء ہیں، اگر دل کے اجزاء میں سے، دل کے حصوں میں سے کوئی حصہ، کوئی جز کٹ جائے، انسان باقی نہیں رہتا بنسبت ظاہری اعضاء کے۔ اگر ظاہری اعضاء میں سے کوئی کٹ جائے، انسان زندہ رہتا ہے۔ کسی آدمی کو دل کا مسئلہ ہو گیا، کہتے ہیں جی فوت ہو گیا، وجہ دل کا جو وال ہے بند ہو گیا تھا۔ دل تو بند نہیں ہوا، وال بند ہوا۔ وال دل کا ایک حصہ ہے، تو دل کا جن چیزوں کے ساتھ کنیکشن ہے یا جن چیزوں کی مدد سے دل چلتا ہے، ان چیزوں میں سے، ان اجزاء میں سے، ان حصوں میں سے ایک کٹ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے بنسبت ظاہری اعضاء کے۔ اگر ان میں سے کوئی کٹ جائے تو انسان کے جسم کی موت واقع نہیں ہوتی۔ ایسا ہم نے دیکھا، انسان کا بازو کٹا ہوا ہے، انسان پھر بھی زندہ ہے۔ انسان کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، انسان پھر بھی زندہ ہے۔ انسان کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، ایک آنکھ کام نہیں کرتی، انسان پھر بھی زندہ ہے۔ اور جسم کے حصے میں بسا اوقات کوئی موذی سے موسی بیماری، بسا اوقات فالج کا حملہ ہوا، ایک سائیڈ جو ہے بالکل فریکچر ہو گئی، کام نہیں کر رہی، انسان پھر بھی زندہ ہے۔ تو معلوم ہوا دل کے اجزاء میں سے کوئی جز کٹ جائے تو انسان کے جسم کی موت ہے، اور لیکن بظاہر دوسرے اعضاء کے ان میں سے کوئی کٹ جائے تو انسان کے جسم کی موت واقع نہیں ہوتی بلکہ زندہ رہتا ہے۔
تو یہی عقیدہ کی مثال ہے۔ عقیدہ جو عقائد ہیں، عقائد میں سے کسی ایک عقیدہ کا انکار کر دے تو انسان مسلمان نہیں رہتا۔ مثلا اب عقیدہ یہ عقائد کی جمع ہے، جن عقائد پر انسان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ انسان کے عقائد ہیں۔ اب انسان اللہ کی توحید کا منکر ہو جائے، باقی عقائد کو مانے، مومن نہیں رہے گا۔ انسان اللہ کی ذات کو مانے، فرشتوں کا انکار کر دے، مومن نہیں رہے گا۔ اللہ کی ذات کو مانے، فرشتوں کو بھی مانے، انبیاء کی ذات کا انکار کر دے، مومن نہیں رہے گا۔ اللہ کی ذات کو مانے، فرشتوں کی ذات کو مانے، انبیاء کو مانے، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو نہ مانے، مومن نہیں رہے گا۔ انسان بری اور اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس کا انکار کر دے، مومن نہیں رہے گا۔ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دے، مومن نہیں رہے گا۔ مومن ہونے کے لیے سارے عقائد کو ماننا ضروری ہے، جبکہ کافر ہونے کے لیے سب کا انکار جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دیں گے تو انسان مسلمان نہیں رہے گا۔ انسان مسلمان ہے۔ میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں اس کے لیے۔ انسان خلاف قانون کوئی بھی کام کرے تو وہ مجرم ہے، وہ چوری کرے تو بھی مجرم ہے، ڈاکہ مارے تو بھی مجرم ہے، شراب پیے تو بھی مجرم ہے، بدکاری کرے تو بھی مجرم ہے۔ تو جتنے بھی خلاف قانون کام ہیں، 2 نمبر کام ہیں، ان میں کوئی ایک بھی کرے تو انسان مجرم ہے۔ مجرم بننے کے لیے سارے جرم کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک جرم بھی کریں گے تو انسان مجرموں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ انسان مجرموں کی لسٹ کے اندر، جس نے صرف چوری کی اور کوئی جرم نہیں کیا، مجرم ہے کہ نہیں؟ جس نے صرف ڈاکہ مارا اور کوئی جرم نہیں کیا، مجرم ہے کہ نہیں؟ جس نے صرف شراب پی اور کوئی غلطی نہیں کی، مجرم ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا مجرم ہونے کے لیے سارے جرم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے پاک باز ہونے کے لیے، اس سے بری ہونے کے لیے، مجرم کے لفظ سے، مجرم کے لقب سے، مجرم کا جو نام ہے اس سے صاف ہونے کے لیے سارے جرموں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے سارے کے سارے عقائد کو ماننا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے کسی ایک عقیدہ کا انکار ہی کافی ہے۔ کسی ایک عقیدہ کا انکار بھی کر دیا تو انسان کافر ہو جائے گا۔ دوسری مثال، مریض۔ ہم اپنی اصطلاح میں جو آدمی بیمار ہو اس کو مریض کہتے ہیں۔ مریض کسے کہتے ہیں؟ جس کو دنیا جہان کی ساری بیماریاں لگ جائیں، یعنی اس کو بخار بھی ہو، اس کو نمونیا بھی ہو، اس کو دل کا مسئلہ بھی ہو، اس کو کینسر بھی ہو جائے، اس کو فالج کا مسئلہ بھی ہو جائے، بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہو جائے، اس کو شوگر کا مسئلہ بھی ہو جائے، دنیا جان کی ساری بیماریاں اکٹھی ہو جائیں تو مریض ہے؟ نہیں۔ جس کو ایک بھی بیماری لگ گئی تو وہ صحت سے نکل کر بیماری کی لسٹ میں، بیماروں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ بیمار ہونے کے لیے ساری بیماریاں لگنی ضروری نہیں، کفر بھی ایک بیماری ہے۔ کفر میں داخل ہونے کے لیے سارے کے سارے عقائد کا جو اسلام کے ہیں، ایمان کے ہیں، ایمانیات ہیں، سب کا انکار ضروری نہیں۔ کسی ایک کا بھی انکار کرو گے روحانی بیمار ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے، کفر کی حد میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو باہر کا مارچ کر رہا تھا، عقیدہ اور عمل میں چوتھا فرق یہ ہے کہ عقیدہ کا محل دل ہے، ظاہری اعضاء عمل کا محل ہے۔ جو فرق دل میں اور ظاہری اعضاء میں ہے وہ فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ جب یہ چار باتیں، یہ چار فرق عقیدہ اور عمل میں سمجھ میں آ گئے تو چاروں فرقوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی عقیدہ کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے، عمل کی اہمیت ہے تو صحیح لیکن عقیدہ کی اہمیت عقیدہ کے مد مقابل کم ہے۔ اب میں اس کو سمجھانے کے لیے 4 مثالیں عرض کرتا ہوں اور عنوان ایک چیز کو بناتا ہوں۔ گنتی ہے، ہم سب گنتے ہیں۔ گنتی 2 چیزوں کا نام ہے۔ گنتی
شروع سے لے کر آگے تک تا جہاں تک گننا چاہتے ہیں اربوں خربوں تک، یہ دو ہی چیزوں سے آگے چلتی ہے۔ نمبر ایک اعداد، نمبر دو زیرو۔ نمبر ایک اعداد، نمبر دو زیرو۔ اعداد سے مراد 1 2 3 4 5 یعنی 9 تک، یہ کیا ہے؟ اکائیاں کہہ دیں اس کو، یہ اعداد کہہ دیں۔ نمبر دو اس کے ساتھ ہے زیرو۔ عقیدہ اور عمل کی مثال کو عدد اور زیرو کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، میں 4 فرق عرض کرتا ہوں۔ آگے آ جائے، اب آگے 4 فرق عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، عدد میں اور زیرو میں کیا فرق ہے، اس سے سمجھ میں آئے گا فرق عقیدہ میں اور عمل میں کیا فرق ہے۔ نمبر 1، عدد اکیلا بھی ہو تو اس کی قیمت ہے، زیرو اکیلے ہوں، 1 ہو 2 ہو 100 ہو 1 لاکھ ہو، ان کی حیثیت ایک عدد کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے ریاضی کے استاد میرے سامنے بیٹھے ہیں، حضرت ماسٹر عبدالبارہ صاحب، ہم نے ان سے انگلش پڑھی ہے امدادیہ میں، میرے استاد ہیں، اس لیے ریاضی جو ہے سنا رہا ہوں تو مجھے غلطی ہو جائے تو مجھے فرمائیں گے۔ تو عدد اکیلا بھی ہو تو اس کی قیمت ہے، زیرو اکیلے ہو تو ان کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن آپ نے 1 لکھ دیا، اس کی حیثیت ہے کیا ہے جی؟ 1 ہے، 1 روپیہ کہہ لیں، 1 کوئی اور چیز کہہ لیں، زیرو ہے، عدد اکائی کوئی نہیں ہے، 1 2 3 میں سے کوئی نہیں ہے، صرف زیرو لکھتے جاؤ، صرف زیرو ہے۔ آپ 1 لاکھ زیرو بھی لکھ دو، اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ یہی مثال ہے عقیدے اور عمل کی۔ عقیدہ اگر موجود ہے، عقیدہ اگر موجود ہے اس کی اہمیت ہے، اگر عقیدہ نہیں ہے، اکیلا عمل ہی عمل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر پہلے ایمان کا مطالبہ کیا ہے، عقیدے کا مطالبہ کیا ہے، پھر عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ پہلے اللہ رب العزت نے ایمان کی بات کی ہے، عقیدے کی بات کی ہے، پھر عمل کی بات کی ہے۔ تو لہذا جس آدمی کے پاس ایمان اور عقیدے والی دولت موجود ہے تو وہ اگر عمل کرتا ہے تو عمل کا ثواب اور اجر ہے۔ اگر عقیدے والی ایمان والی نعمت نہیں ہے تو وہ اعمال کتنے ہی اچھے کرتا رہے، لوگوں کو کتنے چاہے اچھے لگتے رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ مسلمان دنیاوی معاملات کے اندر 2 نمبریاں کرتے ہیں، دودھ میں پانی ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کام ہیں جو ہر ایک کام کو بگاڑ کے معاملات کر رہے ہیں۔ تو عیسائی جو ہیں بنسبت مسلمانوں کے عمل میں اچھے ہیں۔ دیکھو کوئی بھی پروڈکٹ ان کی آتی ہے، کوئی بھی چیز ان کی تیار ہو کے آتی ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے، جو اس کا ریپر ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بھی یہ چیز فلاں فلاں اشیاء سے تیار ہوئی ہے، فلاں فلاں چیز اس میں اتنی اتنی ڈلی ہے، اور واقعی وہ اتنی ہوتی ہے۔ عیسائی کتنے اچھے ہیں، عیسائی دیکھو جی کتنے اچھے ہیں، کئی رفائی سکول بنائے ہوئے ہیں، کئی انہوں نے جو ہے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں اور کتنے رفائی کام NGOs کر لیتی ہیں۔ تو لہذا ان کے اچھے اعمال کا ثواب ان کو نہیں ملے گا؟ میں نے کہا نہیں ملے گا۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا ان کے پاس ایمان والی دولت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے ایمان کا مطالبہ کیا ہے، پھر عمل صالح کا مطالبہ کیا ہے۔ چونکہ ایمان نہیں ہے، عمل قابل قبول نہیں ہے، دنیا کے اندر ان کو اس کے بدلے میں کچھ دے دیا جائے گا، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں کوئی حصہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو عقیدہ اور عمل میں فرق یہ ہے کہ عقیدے کی مثال عدد کی سی ہے اور عمل کی مثال زیرو کی سی ہے۔ اگر عدد اکیلا بھی ہے تو اس کی قیمت ہے، اگر زیرو اکیلا ہے، 1 ہو یا 100 ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلا فرق۔ نمبر 2، دوسرا فرق، آپ نے 1 لکھا، اس کے بائیں جانب 0 لکھے کوئی حیثیت نہیں، لیکن دائیں جانب 1 0 لکھ دیا۔ اب پہلے 1 تھا، اب کیا بن گیا 10، 1 0 اور لگا دیا تو کیا بن گیا 100، 1 0 اور لگایا تو بن گیا 1000، اور لگایا تو 10,000، پھر لاکھ، 10 لاکھ، بڑھتی گئی قیمت۔ اب دیکھو عدد اکیلا تھا، اس کے ساتھ 0 1 لگا تو قیمت 10 گنا ہو گئی، کس کی؟ عدد کی۔
ایک اور لگا تو قیمت اور بڑھ گئی، اور لگا تو قیمت اور بڑھ گئی۔ وہ زیرو جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اب جب یہ عدد کے ساتھ ملا ہے تو اس کی بھی قیمت بن گئی۔ یہاں سے دوسری بات سمجھ میں آئی کہ فرق یہ ہوا عقیدہ اور عمل میں کہ عدد اور زیرو، عدد اکیلا ہو تو اس کی قیمت، اکیلا نہ ہو کوئی قیمت نہیں۔ اگر عدد کے ساتھ زیرو مل جائے تو عدد کی قیمت بڑھتی ہے اور زیرو کی قیمت بنتی ہے۔ بنتی اور بڑھنے میں ہم سمجھتے ہیں، اگر عدد کے ساتھ زیرو لگ جائے تو عدد کی قیمت بڑھ گئی، پہلے ایک تھا اب 10 ہو گیا، ایک اور لگا پہلے ایک تھا اب 100 ہو گیا، ایک اور لگا پہلے ایک تھا اب 1000 ہو گیا۔ عدد کے ساتھ زیرو لگے تو پھر عدد کی قیمت بڑھتی ہے۔ ایک آدمی مومن ہے، اعمال کرتا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اخلاق اور معاملات بھی اپنے شریعت کے مطابق گزارتا ہے، اس کے ایمان کی قیمت بڑھ رہی ہے، اس کے ایمان کی قیمت بڑھ رہی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ پکا مومن بن رہا ہے۔ اور زیرو جس کی قیمت نہیں تھی عدد کے ساتھ لگا تو اس کی قیمت بن گئی۔ تو دوسرا فرق یہ ہوا، عدد کے ساتھ اگر زیرو لگ جائے دائیں جانب تو عدد کی قیمت بڑھتی ہے جبکہ زیرو کی قیمت بنتی ہے۔ تیسرا فرق، ہم نے پہلے یہ بات سمجھی کہ عقیدہ اور عمل میں فرق عدد اور زیرو جیسا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نے ایک لگایا، اکائی ایک لکھی، ایک عدد لکھا، اس کے بائیں جانب زیرو لگایا، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، پھر وہی زیرو اٹھا کر اس کے دائیں جانب لگایا تو اب اس کی قیمت ہے۔ معلوم ہوا زیرو اگر اپنے مقام پر ہے تو اس کی قیمت ہے، اگر اپنے مقام سے ہٹ گیا تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اپنے مقام سے ہٹ گیا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ عمل اگر سنت کے مطابق ہے تو اس کی قیمت ہے، اگر سنت سے ہٹ کر ہے تو بدعت ہے، اسی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی بھی معاملے میں کسی بدعت کو اختیار کرتا ہے، بدعت کو اختیار کرنے کا بال یہ کہ اسی طرح کی سنت اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، فقہاء کرام نے صراحتاً یہ بات لکھی ہے، ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ مکروہ، کہ جنازہ کے بعد جنازہ گاہ میں دعا کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قبر پر کہ جب میت کو دفن کر چکو تو پھر اب اس کے لیے دعا اور استغفار کرو۔ ایک دعا وہ ہے جو قبر پہ کی جاتی ہے، ایک دعا وہ ہے جنازہ گاہ میں کی جاتی ہے۔ جو دعا جنازہ گاہ میں کی گئی یہ وہ زیرو ہے جو کہ عدد کے بائیں طرف ہے، وہ دعا جو قبر پر کی گئی یہ وہ زیرو ہے جو عدد کے دائیں طرف ہے، جس میں عدد پہلے ایک تھا اب 10 بن گیا، 10 تھا تو 100 بن گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ عمل جو ہے اگر اپنے مقام پر ہو، سنت کے مطابق ہو تو اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت ہے، اگر مقام پر نہ ہو تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ چوتھا فرق، آپ نے ایک لکھا، ایک عدد ایک لکھا، آپ نے اس کے دائیں جانب مثلا بائیں جانب 5 زیرو لکھ دیے، وہ پھر بھی ایک رہا، وہ 10 نہ بنا۔ آپ نے اس کے دائیں جانب عدد کے ایک لکھ دیا، اب کیا بن گیا؟ 10۔ یہی مثال ہے سنت کی اور بدعت کی۔ اگر عمل سنت کے اعتبار سے ٹھیک ہو، مقدار کے اعتبار سے تھوڑا بھی ہو، تب بھی اس کی قیمت ہے، تب بھی قابل قدر ہے۔ اگر سنت سے ہٹ کر ہو تو چاہے مقدار میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ مثال، فجر کی نماز پڑھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے،
اب جب سورج نکل رہا ہو تو یہ مکروہ وقت ہے، نماز پڑھنا منع ہے۔ اب ایک آدمی نے اپنی نیکی کا اظہار یوں کیا کہ اٹھا، سورج نکل رہا ہے، اس مکروہ وقت کے اندر جلدی جلدی جو نا 4-6 رکعتیں پڑھ لی، سورج نکلتے نکلتے۔ دوسرا آدمی انتظار میں بیٹھا رہا، جب مکروہ وقت ختم ہوا تقریباً 13-14 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد اس نے سورج نکلنے کے 2 رکعت نماز اشراق پڑھی۔ اب جس نے 2 رکعت نماز اشراق پڑھی اس کو ثواب بھی ملا، اس کا وقت بھی قیمتی بن گیا۔ اور جس آدمی نے سورج نکلتے وقت چاہے 6 رکعتیں پڑھی یا 4 پڑھ لی اتنے وقت کے اندر، حالانکہ مقدار میں بڑا ہوا ہے لیکن ثواب بھی نہیں ہوا، الٹا گناہ بھی ڈبل ہوا۔ کیوں؟ ایک تو مکروہ وقت میں عبادت کی، نمبر 2 ثواب سمجھ کر عبادت کی، یہ دوہرا جرم کیا، اس کو ڈبل گناہ ہوا۔ اس نے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور ثواب کی امید بھی رکھی، اللہ کی نافرمانی بھی مول لی ہے۔ تو عدد نارس کر رہے تھے، اس کے دائیں جانب آپ 1 0 لگا دو، اس کی قدر اور اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اس کے بائیں جانب آپ 5 0 لگا دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ امر سنت کے مطابق مقدار میں تھوڑا ہو وہ پھر بھی قابل قدر ہے، امر سنت کے مطابق نہ ہو مقدار میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں نے 4 فرق آپ حضرات کو عدد اور زیرو کے حساب سے عقیدہ اور عمل میں عرض کیا ہے۔ اب تک کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام میں عقیدہ کی اہمیت زیادہ ہے اور عمل کی اہمیت بنسبت عقیدہ کے کم ہے، لیکن مطلوب شریعت میں وہ بھی ہے۔ شریعت نے عقائد کا بھی مطالبہ کیا ہے، اعمال صالحہ کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن عقیدہ کے صحیح ہونے کا اور عمل کے صحیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ عقیدہ کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عمل کی اہمیت بھی سمجھ میں آ گئی کہ عمل بھی تب قبول ہے جب اپنے مقام پر ہو۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے اور یہ عمل ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں 6 اصول عرض کرتا ہوں۔ ٹائم بہت کم ہے تو اللہ کرے میں ان کو سمجھا سکوں، جتنا وقت کم ہے میں مختصر کر دوں گا، یہی حل ہے اس کا۔ جو مجھے کہا گیا عشاء کی نماز ہم نے وقت میں پڑھنے، 6 اصول ہیں۔ 6 اصولوں کی روشنی میں عقیدہ کی درستگی پہچانی جا سکتی ہے، کس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور کس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے پہچانا جا سکتا ہے ان 6 اصولوں کے ذریعے سے۔ نمبر 1، ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان کے پاس بہترین میراث قرآن اور سنت ہے۔ بہترین میراث کیا ہے؟ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سنت۔ قرآن اس کو بھی ماننا ضروری ہے، سنت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر سنائی ہے، پیش گوئی فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، فرمایا تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اب جب فرقے 73 ہیں، فرقوں میں ہر فرقہ قرآن پیش کرتا ہے، کیسے پتہ چلے گا بھی یہ عقیدہ واقعی قرآن کے مطابق ہے؟ کیسے پتہ چلے گا بھی یہ واقعی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے؟ اس کے لیے 6 اصول ہیں۔ اگر یہ 6 اصول ذہن میں ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فرق کرنا بہت آسان ہو جائے گا، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ ہم قرآن اپنے سامنے رکھیں، معنی
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لیں۔ قرآن کس سے لیا ہے؟ حضور سے۔ اللہ پاک نے قرآن کن کو دیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پر اتارا ہے قرآن، آپ پر اتارا، اور ذمہ داری بھی آپ کی لگائی ہے کہ امت کو قرآن بھی آپ نے سمجھانا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو قرآن سمجھائیں۔ اب قرآن کو لینا ہے، یہ متفق علیہ بات ہے۔ معنی کس کا لینا ہے؟ معنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے کتاب کو، قرآن کریم کو، کہ اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو ویسے ہی اوپر سے نیچے نہیں پھینکا، کسی درخت پر نہیں لٹکایا، بلکہ شخصیات کے حوالے کیا ہے۔ ان شخصیات نے آگے اپنے اپنے دور میں کتابیں سمجھائی ہیں۔ قرآن کریم اللہ پاک نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اب قرآن کا وہ معنی معتبر ہوگا جو حضور بیان کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کوئی آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، نیکی کا دعوے دار کیوں نہ ہو، اس کا بیان کردہ معنی معتبر نہیں ہوگا۔ جو آدمی ہدایت میں آنا چاہتا ہے، حق معلوم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے قرآن حضور سے لیا تو معنی بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ ہے کہ آپ نمائندہ خدا ہیں، اور جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے وہ خدا کی بات کرتا ہے اور خدا کی بات کو صحیح طرح سمجھتا ہے اور سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو ہم قرآن حضور سے لیں گے، معنی بھی حضور سے لیں گے۔ آج باطل فرقے ہیں، ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور معنی اپنا بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، اگر گمراہی سے بچنا ہے تو پھر قرآن ہمارے سامنے اور حضور نے ہمیں دیا، تو اس کا معنی جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے وہ معتبر ہے۔ تو اب گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو معنی حضور سے لیں گے، یہ پہلا اصول ہے۔ نمبر 2، میں نے عرض کے غالباً سنا تھا، شاید اشتہار کہ نہیں، ہمارا ایک جب مناظرہ ہوا مہینہ پہلے، عذاب قبر کا ایک فرقہ منکر کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہوتا، اور اپنی طرف سے بات بنا لی کہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم قرآن کریم کی 70 آیات پیش کریں گے اس موضوع پر کہ عذاب قبر کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی تشریح اور معنی میں بیان کروں گا اس کو آپ نہیں مانیں گے، جو آپ بیان کریں گے اس کو میں نہیں مانوں گا، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ کسی شخصیت کو فیصل چن لے، جج چن لے، تو کہتا کس کو چنے؟ میں نے کہا حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ جو قرآن کی آیت آپ پڑھیں معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کریں، جو قرآن کی آیت میں پڑھوں گا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کریں گے، جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ اس بات کی طرف آیا ہی نہیں، اسی سے بھاگے۔ یہی حق اور باطل کا معیار ہے۔ قرآن ہم نے پڑھنا ہے تو معنی بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، یہ اہل حق کی علامت ہے۔ کبھی بھی آدمی گمراہ نہیں ہوگا جب معنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے گا۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا میرے بعد قرآن اور سنت کو اگر مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب سنت کو ہم نے لینا ہے، اور جو سنت کو لیتے ہیں انہیں کہتے ہیں اہل سنت۔ آج یہ بات طے ہو گئی کہ 73 فرقوں میں نجات پانے والی جماعت اہل سنت ہے۔ خود تفسیر ابن کثیر کے اندر مفسر قرآن صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ کے تحت اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سارے چہرے جو ہے سیاہ ہوں گے۔ آگے فرمایا جن کے چہرے روشن ہوں گے ہم اہل سنت والجماع، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ جن کے چہرے جو ہیں سیاہ ہوں گے فرمایا وہ اہل بدعت اور تفرقہ باز لوگ ہیں۔ تو اب صحابی رسول نے بتا دیا کہ نجات پانے والی جماعت اہل سنت والجماعت ہے، اس لیے اب سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ ہمارے یہاں 4 بڑے طبقے پائے جاتے ہیں، یہ بات توجہ رکھنا، خیال سے میری بات ذہن میں رکھ لیں۔ میں آپ کو کسی سے لڑانے کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی میں کسی سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، نہ میں تنقید کے لیے آیا ہوں۔ میں
اس نیت کو اپنے ساتھ لے کر اپنے اجر اور ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو صحیح بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں اور ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ ممبر کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے اپنی نیت کو صحیح رکھا جائے، اس لیے میرے بارے میں بدگمانی نہ کرنا۔ میں اپنی مسجد میں اپنے ساتھیوں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں، جو نہ قانوناً جرم ہے اور نہ ہی اس سے کوئی سیکورٹی ایجنسی میں روکتی ہے۔ اپنی مسجد میں اپنے ساتھیوں کو اپنا عقیدہ سمجھانا یہ جرم نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، اس وقت ہمارے 4 بڑے فرقے ہیں، ویسے تو بہت ہے، 4 بڑے فرقے ہیں۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی حضرات بھی ہیں، شیعہ حضرات بھی ہیں اور دیوبندی حضرات بھی ہیں۔ یہ بات اتفاقاً ہے کہ اہل سنت برحق ہے۔ اب جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں نا جی، اہل حدیث لکھ رہے ہیں، دیوبندی لکھ رہے ہیں، بریلوی حضرات لکھ رہے ہیں، وہ لکھا بھی اہل سنت والجماعت برحق فرقہ ہے۔ اور بلکہ میرے پاس ایک شیعہ کتاب بھی پڑھی، کراچی سے چھپی ہے، کافی موٹی کتاب ہے، اس کا نام ہے شیعہ ہی اہل سنت ہے۔ تو لہذا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا بھی اہل سنت کون ہے، لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ نجات پانے والی، جنت میں جانے والی جماعت اہل سنت۔ اب اہل سنت ہے کون؟ جن میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی واقعی اہل سنت، اس میں نہیں پائی جائے گی واقعی اہل سنت نہیں ہے۔ فرمایا میری سنت کو تھامنا۔ اب کسی عمل کے سنت ہونے نہ ہونے کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمل سنت ہے اور یہ عمل سنت نہیں ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے معیار صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ حق والے کسی عمل کا سنت ہونا نہ ہونا صحابہ کرام سے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، تو قرآن ہم نے حضور سے لیا، تو مانا بھی حضور سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، اس کو دیکھا براہ راست صحابہ کرام نے۔ اب کون سا عمل سنت ہے نہیں ہے، اگر اس مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو صحابہ کرام جو ہے اس کے لیے اتھینٹک اور ہمارے لیے معیار کسوٹی ہے کہ بھائی اگر فیصلہ کرانا ہو کہ یہ عمل سنت ہے کہ نہیں، دیکھ لو صحابہ نے کیا یا نہیں۔ اگر صحابہ کرام نے کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا تو عمل سنت نہیں ہے۔ کسی عمل کے سنت ہونے نہ ہونے کا فیصلہ صحابہ کرام سے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت کا معنی سنت کو ماننے والے، والجماعت کا معنی کہ کسی عمل کا سنت ہونا نہ ہونا، اس کا فیصلہ صحابہ کرام سے لینے والے۔ جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی وجہ سے اور ایسے اعمال کرنے کی وجہ سے جن اعمال کا مطالبہ اللہ پاک نے کیا، اور جیسے اعمال کا مطالبہ اللہ پاک نے کیا، صحابہ کرام نے ایسا ایمان بھی قبول کیا، ایسے عقائد بھی اختیار کیے اور ایسے اعمال بھی کیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے جنتی ہیں، کلم وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اب صحابہ کرام سے جب اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کر لیا تو یہ عقیدہ کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے بھی ہے، عمل کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے بھی ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق پہ آنے کی یا حق پہ ہونے کی نشانی یہ ہے اپنے آپ کو صحابہ کرام جیسا بنا کر پیش کرے یا اپنے لیے آئیڈیل صحابہ کرام کو تسلیم کرے۔ انسان حق پہ ہے، انسان۔ اب توجہ کرنا، جو آدمی صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، جو آدمی کہتا ہے صحابہ کرام کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، تو پھر اللہ پاک نے جنت کی بشارت کیسے دی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ کافر لوگ اس طرح کا ایمان نہ لائیں جس طرح کا ایمان نہ لائیں تو پھر ہدایت پہ نہیں آئیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
اگر یہ کافر لوگ اس طرح کا ایمان لائیں اے صحابہ جس طرح کا تم ایمان لائے ہو، وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ جو ہے کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، یا جو ہے 5 ہی مسلمان ہوئے تھے، باقی کوئی مسلمان ہی نہیں تھا۔ قرآن کہتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں 5 مومن تھے، اس کا یہ نظریہ ہے۔ اب گویا کہ وہ تو یہاں سے کٹ گیا، جو صحابہ کو مومن ہی نہیں مانتا تو صحابہ کے ایمان کو جب معتبر نہیں مانتا تو عمل کو معتبر کیسے مانے گا؟ اہل حق کی نشانی یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو معتبر مانتے ہیں۔ نمبر 2، صحابہ کرام کے اعمال کو معتبر مانے۔ میں نے عرض کیا ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے نہ صرف ایمان کافی ہے بلکہ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، ہاں جی، وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو آدمی مرد ہو یا عورت، فرمایا اعمال صالح اختیار کرے گا اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہے، تو فرمایا اس کے لیے بہترین زندگی کی ضمانت ہے۔ تو اب دیکھیں جو آخرت کی بہترین زندگی ملنی ہے یہ ایمان کی بنیاد پر بھی ہے، اعمال کی بنیاد پر بھی ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے اس زندگی کا وعدہ کیا اور جنت کا وعدہ کیا ہے، معلوم ہوا ان کے اعمال بھی ٹھیک تھے، ان کے عقائد بھی ٹھیک تھے۔ آج ایک گروہ تو وہ ہمارے معاشرے میں جو کہتا ہے صحابہ کرام کا ایمان معتبر نہیں ہے، ایک گروہ وہ ہے جو ایمان کو معتبر مانتا ہے لیکن اعمال کو معتبر نہیں مانتا، کہتا ہے صحابہ کرام کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، مسلمان تو تھے، مومن تو تھے لیکن عمل ٹھیک نہیں تھے۔ اب جو آدمی صحابہ کرام کے اعمال کو ٹھیک نہیں مانتا تو گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے لوگ تیار نہیں کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کتابیں آ رہی متعدد کتابیں، حقیقت بات ہے میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اس وقت لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ صفحات کے صفحات کتابیں آ رہی ہیں، بڑی بڑی کتابیں صفحات کے صفحات اس بات پہ سیاہ ہو رہے ہیں خلفائے راشدین کے فیصلے سنت کے خلاف تھے۔ خلفاء، وہ خلیفہ راشد ہی کیسا، وہ راشد کیسا ہے جس کا فیصلہ جو ہے سنت کے خلاف ہو؟ تو بہر کیف ایمان والوں کے اہل حق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ سنت کو مانے اور سنت کی تشریح کے لیے معیار کس کو مانے؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ نمبر 3، تیسرا اصول، اللہ پاک، اس طرح میں عرض کیا اللہ پاک نے ہمیں حضور کے حوالے کیا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام کے حوالے کیا ہے اور صحابہ کرام کے بعد علماء امت کے حوالے کیا۔ کس کے حوالے کیا؟ علماء امت کے۔ اب اہل حق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ نے لیے مقتدا رہنمائی کے لیے علماء کو تسلیم کریں۔ اگر علماء کو اپنا بڑا تسلیم نہیں کرتے اور ان سے علم نہیں لیتے اور ان کو اپنا رہنما نہیں مانتے، ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں قائم کرتے تو وہ آدمی اہل حق میں شامل نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب اور نبی تو آئیں گے نہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی شریعت اسلام پہ عمل کرنے کے لیے آئیں گے اور وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ پہلے نبی جو پہلے جن کو نبوت پہلے مل چکی۔ اب دین آگے پہنچانے کی، دین کو پھیلانے کی ذمہ داری علماء کی ہے۔ سب سے پہلے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث ان کو قرار دیا ہے جو علم دین کے وارث ہے، اور عالم وہ ہوتا ہے جس نے باضابطہ دین پڑھا ہو اور پھر باضابطہ دین پڑھانے کے مشغلے میں لگا ہوا ہو یا دین پھیلانے کے مشغلے میں لگا ہوا ہو۔ جس نے باضابطہ علم پڑھا نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے، اس کے پاس معلومات تو ہیں لیکن اصطلاح میں اس کو عالم نہیں کہتے۔ اور جس نے باضابطہ علم پڑھا نہیں ہے وہ دین کا مقتدا بننے کا حقدار نہیں ہے۔ دین کا مقتدا، اسلام کا مقتدا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث عالم ہے اور علماء کی پیروی کا حکم ہے۔ آج اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں اپنا دامن علماء کے ساتھ جوڑ لیں اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اگر علماء سے متنفر ہو جائیں گے تو پھر جو ہے تباہی ہے۔ اس وقت جو آج ہمارے معاشرے میں معاملہ چل رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے،
کوئی کسی اور شعبے تعلق رکھنے والا ہے اور وہ کہتا ہے دین کا جتنا مجھے پتہ کسی کو اور کو ہے ہی نہیں، اور سب سے پہلے جب وہ بیٹھتا ہے آگے نیٹ پر ٹی وی کے آگے یا کچھ لکھتا ہے سب سے پہلے علماء کرام پہ تنقید کرتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے علم دین کے صحیح وارث علماء ہیں، جب تک میں لوگوں کو اس سے متنفر نہ کر دوں گا علماء سے میں اپنا کام نہیں چلا سکتا، اپنے پیچھے لوگوں کو نہیں لگا سکتا. اس لیے وہ علماء سے متنفر کرتا ہے اور پھر اپنے پیچھے لگاتا ہے. اہل حق کی نشانی شروع سے یہ چلی آ رہی ہے، رہنمائی علماء سے لیتے ہیں. جتنا دین ہم آج پڑھتے ہیں اور جو لوگ آج بیٹھے ہیں عالم نہیں ہم مسائل بتانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، دین بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ بھی کتابیں علماء کی پڑھتے ہیں. وہ بھی کتابیں آدمی عالم بنتا ہے علماء کتابیں پڑھنے سے یا کوئی اور کتابیں پڑھنے سے؟ علماء کی لکھی کتابیں پڑھنے سے نا. تو دین کے وارث کون ہیں؟ علماء. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث قرار دیا. اور آج دو شخص بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ایک عالم ہے اور ایک غیر عالم ہے، تو بات کس کی ہوگی معتبر؟ عالم کی، کہ اس لیے کہ صاحب فن ہے. اور خوف خدا کس کے دل میں؟ ڈنڈی کون نہ مارے گا؟ عام طور پہ عالم ڈنڈی نہ مارے گا، دوسرا آدمی ڈنڈی مار جائے گا. یہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خوف خدا اگر اللہ کا خوف کسی کے دل میں تو وہ علماء ہے. عالم آدمی جھوٹ بولتے ہوئے ڈرے گا، فراڈ کرتے ہوئے ڈرے گا، دین کے بارے میں جو ہے غلط بات کرتے ہوئے ڈرے گا، گمراہی پھیلاتے ہوئے ڈرے گا. لیکن دوسرا آدمی گمراہی پھیلاتے ہوئے ڈرے گا نہیں. اس لیے علماء کی پیروی ضروری ہے اور حق اور باطل کا فیصلہ کرنا یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ. فرمایا اس علم دین کو نسل در نسل آگے جو لوگ لیں گے حاصل کریں گے، فرمایا وہ لوگ ہیں جو کہ معتبر اور پکے ہیں. یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ. اس علم کو نسل در نسل معتبر لوگ حاصل کریں گے. فرمایا ینفون تحریف الغالین. وہ دور کریں گے غالی لوگوں کی تحریفات کو، اور جو انہوں نے دین میں تحریفات کر دی ہوں گی ان تحریفات سے پاک کر کے لوگوں کے سامنے دین پیش کریں گے. وانتحال المبتلین. اور فرمایا باطل لوگوں نے جو جھوٹی باتیں دین میں ملا دی ہوں گی صاف کر کے خالص دین کو پیش کرنے والے ہوں گے. اور فرمایا وتاویل الجاہلین. جاہل لوگوں نے باطل تعویلیں دین میں جو رکھ دی ہوں گی ان تعویلات کو ایک طرف رکھ کے کھرا دین لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہوں گے. یہ علماء کی صفت ہے، یہ جہلاء کی صفت نہیں ہے. بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی یہ بتائی ہے کہ علم دین اللہ رب العزت لوگوں سے ویسے نہیں کھینچ لیں گے بلکہ علماء کو دنیا سے اٹھانے کے ساتھ کھینچیں گے. قیامت کی نشانی فرمائی ان اللہ لا یقبض العلم. ہاں جی، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا. اللہ رب العزت اس علم کو ویسے نہیں کھینچ لیں گے. ینتزعہ من الناس کے لوگوں سے ویسے کھینچ لیں. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ یقبض العلم بقبض العلماء. اللہ رب العزت اس علم کو اٹھائیں گے علماء کے اٹھانے کے ساتھ. قرب قیامت ایسا ہوگا فرمایا کہ حتیٰ کہ عالم دنیا سے جانا شروع ہوں گے ایک عالم بھی نہیں رہے گا. لوگ جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور ان سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فرمایا فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. معلوم ہوا حق اور باطل کی پہچان علماء کو ہوتی ہے. حق اور باطل کی تردید بھی علماء کا منصب ہے. ہر آدمی کا منصب نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر جو ہے باطل اور حق کے اندر فرق کرنا شروع کر دے اور فرق بتانا شروع کر دے. بلکہ عام آدمی کی ذمہ داری ہے علماء سے حق اور باطل کو سمجھے اور پھر اس پر عمل کرنے والا بن جائے اپنی ذات کی حد تک. آگے دوسروں کو دین بتانا، حق اور باطل کا فرق کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، جہلاء کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم اپنے گرد و نواح کے اندر آج دیکھیں بہت سارے لوگ بند کمروں میں بیٹھ کر ریکارڈ کے کراتے ہیں، 5-5 7 آدمی سامنے بٹھا لیتے ہیں. کسی مدرسے میں پڑھے نہیں، باضابطہ عالم دین نہیں ہے اور علماء پر بکواس کرنا ان کا شب و روز کا شیوا ہے. تو یہ اہل حق کی علامت نہیں ہے. اہل حق کی علامت یہ ہے کہ وہ علماء کو اپنے لیے معتبر مانتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس دین کو پھیلانا اور پہنچانا اور سمجھانا علماء کی انبیاء کی ذمہ داری تھی، انبیاء کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے. چوتھی علامت
وقت ہو رہا ہے تو اس لیے میں بات کو مختصر کروں. چوتھی علامت یہ ہے اہل حق کی کہ وہ دین میں غلو اختیار نہیں کرتے. دین میں غلو اختیار نہیں کرتے. غلو کا معنی افطراط اور تفریط سے بچنا، حد اعتدال سے نکل جانا، اعتدال پر نہ رہنا. اعتدال پر رہنے کا نام جو ہے اصل دین ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے. اہل سنت والجماعت کا منہج ہے یہ اعتدال. اگر اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، افراط یا تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ اہل حق نہیں. اہل حق کا شیوہ افراط اور تفریط سے بچنا ہے. یہود اور نصارہ اس لیے تباہ ہوئے کہ ان میں سے ایک افراط کا شکار ہوا، دوسرا تفریط کا شکار ہوا. میں اس کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، الحاد اور بدعت سے بچیں. الحاد اور بدعت سے بچیں. الحاد کا معنی ہوتا ہے دین میں کمی کرنا، بدعت کا معنی ہوتا ہے دین میں اضافہ کرنا. دین میں کمی کرنے سے بھی بچیں، دین میں اضافہ کرنے سے بھی بچیں. اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا اور آپ پر وحی نازل کی ہے. اس کی مثال بالکل وحی کی مثال بالکل کھیتی کی سی ہے، جو کہ کاشتکار کاشت کرتا ہے. اب وہ کھیتی جب اگنے لگتی ہے تو پھر اس کو نقصان دینے والی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. پہلے سونڈیاں آتی ہیں، کیڑے آتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے جڑی بوٹیاں آتی ہیں. پہلے جڑی بوٹیاں آتی ہیں. جڑی بوٹیوں کا رنگ بھی وہی ہوتا ہے جو اصل فصل کا رنگ ہوتا ہے. اب اسی رنگ میں آ کر جڑی بوٹیاں اصل فصل کو کمزور کرتی ہیں تاکہ انسان کو دھوکہ لگے کہ یہ بھی فصل کا حصہ ہے. حالانکہ جڑی بوٹیوں کو کاشتکار نے کاشت نہیں کیا ہوتا، بلکہ کاشتکار کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ اصل فصل کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور اس کو بڑھانا چاہتا ہے، جڑی بوٹیوں کو ختم کرے. بدعات کی مثال جڑی بوٹیوں والی ہے کہ وہ دین میں اضافے کا نام ہے، اور بدعات دین کے رنگ میں آتی ہے. انسان اس کو دین سمجھتا ہے جس طرح کہ جڑی بوٹی کو اصل فصل سمجھتا ہے. زمیندار کاشتکار آدمی ان جڑی بوٹیوں کو جو ہے اکھاڑ پھینکتا ہے اور فصل کو مضبوط کرتا ہے. جب جڑی بوٹیاں اکھاڑ لی جاتی ہیں، فصل اوپر آنے لگتی ہے، تھوڑی سی جوان ہوتی ہے، تو اب کیڑے آ جاتے ہیں، اب سونڈیاں آ جاتی ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ فصل کو کاٹ کاٹ کے پھینک رہے ہوتے ہیں، یہ فصل کے اندر کمی کر رہے ہوتے ہیں. یہ الحاد ہے. دین میں اضافے کا نام بدعت ہے اور دین میں کمی کا نام دین میں اضافے کا نام بدعت ہے. دین میں کمی کا نام الحاد ہے. ہم نے الحاد سے بھی بچنا ہے، ہم نے بدعت سے بھی بچنا ہے. الحاد سے بھی بچے، دین میں کمی بھی نہ کرے، دین میں اضافہ بھی نہ کرے. ایک دور تھا بدعات کا عروج تھا، تو طرح طرح کی بدعات تمہارے معاشرے کے اندر شرائط کر گئی. آہستہ آہستہ لوگوں کو شعور آ رہا ہے، بدعات سے جان چھوٹ رہی ہے. لیکن اب الحاد کا فاٹک کھل گیا ہے. بڑے بڑے لوگ پروفیسر فلانا اور فلانا وہ ڈٹ پر آئے، دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کر رہے ہیں، دین کے ثابت شدہ عقائد نظریات کا انکار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ بھی دین نہیں ہے، یہ بھی دین نہیں، یہ بھی دین. یہ الحاد ہے. الحاد سے بھی بچے، بدعات سے بھی بچے. بسا اوقات بندہ بدعات سے بچتا ہے تو الحاد کے نیچے آ جاتا ہے، الحاد سے بچتا ہے بدعات کے نیچے جاتا ہے. الحاد سے بچنا بھی ضروری ہے، بدعات سے بچنا بھی ضروری ہے. اور اہل حق کی چوتھی علامت یہ ہے کہ یہ الحاد سے بھی بچیں اور بدعات سے بھی بچیں، اعتدال پر رہیں. صراط مستقیم یہی ہے اور یہی اہل حق کی علامت ہے. پانچویں علامت اہل حق کی پانچویں علامت یہ ہے، یہ حق پر ہونے کی پانچویں علامت یہ ہے کہ انسان بڑی جماعت کی پیروی کرے. یہ بات توجہ میری توجہ سن لینا، آخری کلمات توجہ سنیں گے آپ کو حق باطل کا فرق کرنا آسان ہو جائے گا. بڑی جماعت کی پیروی کریں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. ایسے موقع پر علیکم بالجماعہ، جماعت کے ساتھ مل کر رہنا. ایک حدیث میں فرمایا، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی پیروی کرو. فمن شذ شذ فی النار، جو آدمی بڑی جماعت سے کٹ گیا وہ اکیلا ہی دوزخ میں ڈالا جائے گا. اور قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنین کی جماعت سے ہٹ کر الگ راہ اپنائے گا، اس کو دو سزائیں ملیں گی، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. دنیا میں سزا یہ کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اور دوسری سزا آخرت میں یہ ہے کہ یہ آدمی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. تو لہذا مسلمان عام جس رستے پہ چل رہے
मोमिनीन का रास्ता, इस पे इख्तियार करना जरूरी है। मुसलमानों की बड़ी जमात को इख्तियार करना जरूरी है। सुनद अहमद, मुस्नद अहमद के अंदर और सुनन अबी दाऊद के अंदर रिवायत है, आपने फरमाया मन फारकल जमाआ बिशिब्रन, वह जो आदमी, या शिब्रन के लफ्ज़ है, जो आदमी जमात से एक हाथ भी कट गया, फरमाया उसने इस्लाम का पटा अपनी गर्दन से उतार दिया। बड़ी जमात के साथ मिलकर रहो, छोटी छोटी टोलियों में ना बटो। आज नेट पर आने वाले फितने, जो छोटी छोटी फिरकियां लेकर बैठे हैं, ये मानने वाले 100 हैं, इसके मानने वाले 200 हैं, इसके मानने वाले 400 हैं, ये 10 आदमी को सामने बिठा के बयान करता है, ये अहले हक की अलामत नहीं है। फरमाया हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह ला यजतमिउ उम्मती अला ज़लाला, अल्लाह पाक मेरी उम्मत को गुमराही पे जमा नहीं करेगा। पहली उम्मतें सारी गुमराह हो जाती थी, अल्लाह पाक नया नबी भेज देते थे। अब ऐसा नहीं, फरमाया मेरी उम्मत में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हक पर एक जमात कायम रहेगी हमेशा और क़यामत तक रहेगी। तो वो जमात जो हक पर कायम है, अहले सुन्नत वल जमात है। जमात कहते हैं वो शुरू से सिलसिला चलाता है मुसलमानों का, फिरका कहते हैं उसको, छोटे गिरोह को, छोटी जमात को जो बड़ी जमात से कट के अलग हो गया। बड़ी जमात से कटने वाले कहते हैं फिरका, जो शुरू से चली आ रही है मुसलमानों का जम्मे का, फिर ये क्या है? जमात। फरमाया बड़ी जमात की पैरवी करो, बड़ी जमात की पैरवी का हुक्म दिया है। जो आदमी अपने आप को आले हक समझता है या हक में आना चाहता है, उसको चाहिए बड़ी जमात की पैरवी करे, इंशाअल्लाह ताला हक में रहेगा और कभी गुमराह नहीं होगा। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया वला तासो फी मारूफ, वो मुसलमानों से अहद नहीं रहता था, मारूफ के खिलाफ नहीं चलना। मारूफ क्या है कि मुसलमान जिस आम रास्ते पे चल रहे हैं उसी पे चलना है, उससे हट कर अलग राह इख्तियार नहीं करनी। ये चौथी अलामत है। जो बड़ी जमात की पैरवी कर रहा है वो आदमी हक पे है, जो किसी छोटी सी फिरकी के अंदर घुसा हुआ है वो आदमी हक पे नहीं बल्कि गुमराह है। छठी अलामत आखिरी अर्ज करता हूं, फरमाया कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे दीन में दाखिल होने वाले, पूरे के पूरे दीन पर अमल करने वाले, पूरे के पूरे दीन की दावत देने वाले, ये लोग हैं मुसलमान, ये लोग हैं हक पर। जो लोग पूरे दीन की दावत नहीं देते बल्कि चंद रसूमात की दावत देते, चंद मसाइल की दावत देते, चंद शुबहात लेकर फिर कागज पर सवाल लिखकर फलाने से भी सवाल कर लूं, फलाने को भी लाजवाब कर दूं, सिर्फ उनका दीन चंद सवाल चंद शुबहात है, ये शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये है मिनल जिन्नति वन नास, ये इंसानों और जिन्नात का वो गिरोह है जो कि जिसका काम ही लोगों के दिल में शुबहात पैदा करना है। शुबहात पैदा करने का नाम दीन नहीं है, ना ये हक है, बल्कि पूरे के पूरे दीन की दावत देने, पूरे के पूरे दीन पर चलने और पूरे के पूरे दीन को पेश करने का नाम दीन है। जो लोग पूरे दीन पर चल रहे हैं, पूरे दीन की दावत दे रहे हैं और पूरे दीन पर अमल कर रहे हैं, वो अहले हक है। जो चंद रसूमात, चंद मसाइल, चंद एक नजरियात को लेकर हर वक्त मार रहे हैं और लोगों को जो है वो अपना गालम गलोच कर रहे हैं और मुनादरों के चैलेंज कर रहे हैं, वो अहले हक नहीं है। अहले हक वो जो पूरे के पूरे दिन की बात करते हैं। इस हवाले से आखिरी बात अर्ज करूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान है कि जो मैंने 6 हक की अलामतें बयान की हैं, ये 6 की 6 अलामत उलमाए हक, उलमाए देवबंद में पाई जाती हैं। इन 6 के 6 उसूलों को उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। नंबर 1 कुरान की तशरीह हुजूर से लेते हैं। नंबर 2 सुन्नत की तशरीह सहाबा किराम से लेते हैं। नंबर 3 हाँ जी, नंबर 3 के बड़ी जमात की पैरवी करते हैं। नंबर 4 के उलमा की पैरवी करते हैं, उलमा को अपना मुक्तदा मानते हैं। नंबर 5 गुलूफ को इख्तियार नहीं करते, इत्दाल के रास्ते पर है। नंबर 6 सारे के सारे दीन को लेकर चल रहे हैं, दीन के किसी शोबे का इनकार भी नहीं करते, छोड़ते भी नहीं है, दीन के हर शोबे को लेकर चल रहे हैं। उलमा देवबंद के मतलब कहा नहीं जा सकता कि ये दीन का शोबा था, तुमने इसको छोड़ दिया, तुम इसकी तरफ दावत नहीं देते, तुम इस पर अमल नहीं करते, तुम इसको पेश नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी शोबे हैं तमाम शोबों के लिए हमारी जमातें मुस्तकिल तौर पर काम कर रही हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें आले हक के साथ वाबस्ता किया है और ये 6 की 6 आले हक की अलामत उलमा देवबंद में पाई जाती हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।